السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا عنوان ہے، میں نے اپنے پچھلے کچھ دنوں میں اپنا ایک فیس بک پہ پیج بھی کسی کا دیکھا تھا کہ جس نے پوسٹ کیا ہوا تھا، اور اس نے ایک وہی بات کی بھی تھی جس میں میں ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں کہ ہمیں اگر بات کرنی ہے تو صحیح کرنی ہے، ورنہ نہیں کرنی چاہیے۔ غلط بات اور غلط لوگوں کو گمراہ کرنا بہت ہی غلط ہے، اور اپنی خاص ایک نفرت کو سوشل میڈیا میں آ کے لوگوں کے ساتھ ظاہر کرنا یہ غلط ہے، جو حقائق کے بھی منافی ہو۔ اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک میرے دوست نے فیس بک پہ ڈالا ہوا تھا کہ بھائی فلاں یہ جو پارٹی ہے عمران خان کے بارے میں کہ یہ ہے وہ ہے، عمران کے اس نے اس کو جو تحفے ملے تحائف وہ اس نے پرچیز کر لیے، یہ دیکھو یہ کرنا ہے، اس طرح کا کوئی پوسٹ اس نے کیا ہوا تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ تو میں اس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، میں نے جو اس کو بھی کہا، میں نے کہا بھائی بالکل غلط کیا عمران خان، میں خود پرسنلی اس کی مذمت کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو حکمران آئے ہیں کیا انہوں نے اس ملک کا بھلا کیا تھا؟ کیا انہوں نے اس ملک کو ترقی یافتہ بنا دیا تھا؟ کیا انہوں نے تحائف جو لاکٹ ڈائمنڈ لاکٹس دیے گئے ان کو وہ کھا گئے وہ سارا، اور پتہ نہیں کیا کیا گاڑیاں لے کے بھاگ گئے، اور ایک آنا نہیں دیا انہوں نے، اور اپنی باپ کی جاگیر سمجھا؟ تو ان کے بارے میں تو آپ کی کوئی رائے نہیں ہے، مطلب رائے ہو تو بیلنس ہو نا۔ اگر عمران خان نے غلط کیا ہے تو اس نے بھی تو غلط کی، انہوں نے تو انتہا کر دی، غلط نہیں انتہا، تو اس پہ تو آپ کا ایک لفظ نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کو بھی تو مذمت کرو۔ تو اس لیے میں نے اس کو پھر آگے یہ بھی کہا کہ مجھے آپ سے اچھے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے آپ نے ہمیشہ غلط ہی بات کرنی ہے اور منفی بات کرنی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں۔ سو ان فیکٹ دس از ویری ڈینجرس سچویشن وی ہیو کہ ہمارے ہاں جو اپنے ہی ہمارے لوگ ہیں وہ بھی گمراہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ بول کے کہ نہیں جی وہ عمران خان اب جا چکا ہے، عمران خان کا تختہ الٹا جا چکا ہے، عمران خان گان، اور عمران خان تو بقول عمران خان کے ان کو تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو عمران خان کی کہانی ختم ہو چکی ہے میرے بھائی، وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو دوبارہ آنا یا جو بھی ہے وہ تو اس نے ایک تقریر میں اس کی سائڈ نہیں لے رہا، لیکن ایک بات ہے جس سے اس نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ بھائی عوام کو بولا کہ مجھ سے اگر کوئی بہتر ہے اس کو پسند کر لو چوز، بھائی میرا خود یہ عنوان ہے۔ اور ملیحہ ہاشمی کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، ان کا میں نے ایک ویلاگ کے انٹرویو میں دیکھا تو انہوں نے کہا تھا بالکل صحیح بات کی، میں بھی یہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر جنہوں نے ہٹایا عمران خان کو، اگر وہ عمران خان کی جگہ کسی عمران خان سے بہتر یا اس کے برابر کا ٹکر کا بندہ لے آتے تو ہم میں سے کوئی چوم ہی نہیں کرتا، لیکن آپ نے آ کے سرٹیفائڈ چور ڈاکوں کو بٹھا دیا ہے، تو یہ تو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ سو تھنگ از دیٹ کہ ہم اب مزید بے وقوف اندھے گونگے بہرے نہیں بن سکتے، سمپل۔ تو یہ ہمارے عوام کا یہ جو عذاب آ رہا ہے نا اللہ کا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ قرآن میں، اب میں دین کی طرف چل رہتا ہوں اس طرف، قرآن میں اگر آپ اللہ کی کتاب قرآن پاک، اس میں بھی شمار ہوں، ہم سب گناہ گار ہیں، میں بھی سب سے پہلے آپ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیتے ہو اور اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، جو قرآن میں احکامات، آرڈرز، لا، قوانین، ان کو نہیں مانتے، تو وہی تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک میں، وہی تو کافر ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو یعنی مشرک، وہی تو ہیں اصل کافر، وہی تو فاسق ہیں، تو وہی تو جہنم میں جائیں گے۔ جہنم بنائی کس کے لیے کی ہے؟ تو کیا آپ خود سمجھے کہ آج ہم کوئی اس ملک میں پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، کیا اسلامی نظام نافذ ہو چکا ہے؟ ماں سوائے اسمبلی کے باہر اور جناب اعلیٰ کہنے کو کہ ہم نے یہ ملک کلمے پہ لیا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسلامی جمہوریہ، اسلامی لگا دیتے ہیں، جیسے اسلامی بینک ہے ہمارے نام یہاں، تو یہ تو فراڈ پہ فراڈ، مطلب آفٹر قائد اعظم ہم نے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا، انفارچونیٹلی۔ بیچ میں ایک تھوڑا بہت ہوا، وہ AQ خان آئے اور انہوں نے اس ملک کے لیے ایٹامک پاور بنایا، کیونکہ ان کا ڈسہارٹ ہو گیا تھا 71 کے بعد کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا، تو انہوں نے ایک تہیہ کیا کہ میں نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، اور اس بیچارے کو بھی ہم نے کیا کتنی عزت دی، کفار کے کہنے پہ ہم نے اس بیچارے کو بھی دیوار سے لگا دیا، اور اس کے جنازے پہ کون کون گیا وہ میں اب مزید نہیں بولنا چاہتا۔ تو یہ تو حال ہے، جو اس ملک کا محسن ہے، جو اس ملک یہاں اس خطے کے لوگوں کے بارے میں بھلا چاہتا ہے، اس کو تو ہم نیست نابود کر دیتے ہیں، اور باقی تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم عوام، پوری عوام جو ہے نا، وہ خود صحیح نہیں ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہم لوگ خود بھٹکے میں، ہم لوگ خود پتہ نہیں ہے، ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، انفارچونیٹلی اس میں بھی شمار ہوں،
کہ ہم لوگ ان لوگوں کی سائڈ لینے لگ جاتے ہیں جنہوں نے ہمارے ہی ملک کو نوچ نوچ کے کھایا، تباہ و برباد کیا. جی حقیقت میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہم ان لوگوں کی سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اندر سے کہیں نہ کہیں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ہی تباہ کیا ہمارے ملک کو، اور پھر بھی بس اپنی انا کے لیے، اپنے کچھ مفادات کے لیے، ذاتی فوائد کے لیے ہم یا کسی بھی وجہ سے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، خوف سے، ڈر سے، واٹ ایور. لیکن ہم کہتے ہیں کہ سیاستدانوں نے تباہ کی. جی نہیں، ہم سب نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، ہم سب نے، ہر ایک فرد نے. ہر فرد ہے ملت کا ستارہ. جب ملک کی ترقی میں ہر فرد کا شمار ہوتا ہے تو تباہی میں بھی تو ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ملک کی ترقی میں تو ہر فرد کا شمار ہے لیکن ملک کی تباہی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. چیز دونوں طرف ایک ہی جیسے صادر ہوگی. تو جناب اعلیٰ، تباہی میں بھی اس ملک میں ہر اس جو فوت ہو چکا ہے، جو ابھی زندہ ہے، ان سب کا قصور ہے. جو آگے جا چکے ہیں، جو ابھی اویلیبل ہیں اس ملک میں، زندہ حیات ہیں، ہم سب قصوروار ہیں تباہی کے اس ملک. اور ہم آنکھیں کبوتر کی طرف بند کر کے تماشے دیکھ رہے ہیں، خاص کر آفٹر 90 قائزم کی وفات کے بعد سے. میں نے ایک پوسٹ میں یہ بھی ڈالا تھا کہ قائزم بھی کیوں اس کو لوگوں نے بھی کافی ایک دو نے شیئر بھی کیا، پسند بھی کیا. اس میں نے یہ لکھا تھا کہ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آخر قائزم بھی کیوں نہیں اس خطے کی قیادت دینا چاہتے تھے. آپ کو یاد ہے نا، قائزم بھی روٹ کے چلے گئے تھے برطانیہ. جب ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ ہندو تو ناقابل اصلاح ہے، ہندو کو تو آپ حق اور کی باتیں کہو گے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ حق ہے، وہ تو مانیں گے ہی نہیں، چاہے آپ الٹا لڑک جائیں. اور مسلمانوں کا یہ حال ہے، صبح آپ اس سے کچھ کہیں گے اور شام میں جا کے کمشنر کو یا کسی کو بتا دے گا. مخبر، غدار. مسلمانوں کی غداری کا یہ عالم تھا اس وقت سے. تو ویسے تو ہم نے ٹیپو سلطان اور پتہ نہیں سراج الدولہ سب کی کہانیاں سنی ہوئی ہیں، لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں کہ قائزم کو بھی پتا تھا یہاں تو مسلمان جو ہیں نام نہاد وہ تو ہیں ہی غدار، وہ تو دو ٹکوں پہ بک جاتے ہیں. تو میرا یہ عنوان تھا کہ قائزم نے بھی آخر کیوں نہیں اس خطے کے لوگوں کی قیادت کرنا، مطلب کیوں نہیں. ان کو پتا ہے نا، آپ کو ریکویسٹ کر کے لایا گیا تھا، وہ خود سے نہیں آنا چاہتے تھے. وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے تھے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے. جو ہندو ہے وہ تو ناقابل اصلاح ہے، اس کو تو کخ سمجھ نہیں آتی. جو مسلمان ہے، میں بولنا نہیں چاہتا، آپ کو سب پتا ہے، تو اس لیے وہ آنا نہیں چاہتے. اس خطے کے لوگوں کی اس لیے قائزم جو ہے قیادت نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ قائزم تو ایک بریلین قسم کے انسان تھے. انگریز بھی ان کا وہ تھا، فین تھا کہ بھائی یہ تو بندہ ہے. تو مطلب ان کے تو دشمن ان کے وہ تھے تعریف کرنے والے. تو وہ تو سمجھتے تھے کہ یہاں کے لوگ تو بالکل ٹھیک ہے ہی نہیں. یہاں کے لوگ جو ہیں یہ تو اپنے مفادات اور اپنی ذاتی، ان کو کوئی یہ نہیں کہ ملک. اور اس لیے دیکھیں جب پاکستان آزاد ہوا تو آدھے سے زیادہ لوگ ادھر بھی رہ گئے. یہ بھی تو منافقت ہے نا. ہم لوگ ایک کاز پہ بھی نہیں کھڑے ہو سکے. پاکستان سے زیادہ، کہیں زیادہ مسلمان آج ہندوستان میں، آپ کو پتا ہے جی، 30 سے 35 پتہ نہیں 25 ابو ہے، ہم سے ابو ہیں، ڈبل ہیں، مطلب ہم سے کہیں زیادہ ہیں. پاکستان میں 22-25 کروڑ ہیں، تو وہاں 30 سے 35 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں، ہندوستان میں. تو کتنے مسلمان وہاں رہ گئے، نہیں آئے، اتحاد نہیں کیا قائزم کے ساتھ، اور آج پچھتا رہے ہیں. آج وہ اندر سے بولتے ہیں کہ قائزم صحیح تھا. بھلا جو بھی ہو، لیکن غداری کی نا آپ نے قائزم کے ساتھ. تو جب قائزم، اس لیے قائزم نہیں آنا چاہتے، سمجھ آئی آپ کو. ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، ہم لوگوں میں اتحاد نہیں ہے. اس خطے کے لوگ، فضل الرحمان کے والد صاحب، انہوں نے مخالفت کی تھی. اسم یار ولی اور پتہ نہیں کون کون، یہ تو نامور میں بتا رہا ہوں، اور پتہ نہیں کون کون تھا جنہوں نے قائزم کو، اور یہاں کے جو نام نہاد ٹھیکیدار علماء کرام تھے، انہوں نے قائزم کو کہا تھا کافر اعظم. قائزم نہیں، کافر اعظم، نعوذ باللہ، کیا بدنا بولے. تو اس طرح کی سچویشن میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک سچویشن ہے جو ہمارے ہاں، اور ہم کہتے ہیں تباہی آ رہی ہے، ہمارے ملک تباہی ہے. تباہی تو آئے گی بھائی. اور ہمیں یہ بھی اب پتہ چل رہا ہے، جیسے میں نے ڈالا تھا کہ اب پتہ چلا کہ قائزم کیوں نہیں، میں نے جو کمنٹ میں یہ بیسیکلی لکھا تھا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کیوں نہیں قائزم چاہتے تھے یہاں کی قیادت کرنا. اس کی وجہ یہ تھی کہ قائزم کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہاں لوگ ٹکے ٹکے پہ بک جاتے ہیں، سولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ تھا. اور آخری دنوں میں بھی جب وہ زندہ تھے تو ان کو پتا تھا میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. ان کو پتا تھا صرف میں ہی میں ہوں، باقی سارے ایسے ہی ہیں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، نام نہاد ہی ہیں. ان کو پتا تھا. تو یہ وجوہات ہیں. جیسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کوئی قائزم کی طرح ہے، لیکن یہ کہ قائزم، عمران خان کی سچویشن ایسی ہے، کچھ ہی ایک دکا لوگ ہیں، باقی سارے فراڈی ہیں عمران خان کے ساتھ، اپنے مفادات کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ہٹتے بھی جا رہے ہیں. تو میرا یہی عنوان تھا کہ بھائی اس ملک کو تباہ کرنے والے کوئی اور نہیں ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں قصوروار ٹھہرائیں گے، مسائل حل نہیں ہو سکتے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو میرے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے، میں کچھ سزائیں بتائی ہیں قوموں پہ جو آتی ہیں، تباہی عذاب آتا ہے یہ، اور جو آگے عذاب ہے میں آپس میں لڑا دیتا ہوں۔ دیکھو آج ہم قوم بٹی ہوئی ہے، کوئی کہاں بٹا ہوا ہے، کوئی کہاں بٹا ہوا ہے، ایک دوسرے خون کے پیاسے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹ جائیں، دین کی طرف پلٹ جائیں، جو ہماری اصل میں حقیقت ہے، ہماری پہچان ہے۔ ہم کوئی پاکستانی، ایرانی یا سعودی نہیں ہے، ہم ہیں مسلمان۔ ہمیں جب کافر مارتا ہے، یورپین ویسٹرن قتل کرتے ہیں یا ہندو مارتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے مسلمان کو مارا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا پاکستانی، وہ کہتا تو ہے لیکن اصل میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے مسلم کو مارا ہے۔ تو ہماری پہچان مسلم۔ مسلم کون ہے؟ جو اللہ اور رسول کا ماننے والا ہے۔ تو ہمیں قرآن کی طرف جانا ہے پلٹ کے میرے بھائیو، قرآن کی طرف جاؤ، توبہ کرو، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، کیونکہ وقت رہ گیا بہت کم، کیونکہ بہت سی ایسی نشانیاں ہیں احادیث میں جس کا حوالہ ہے، احادیث ہے ہمارے پیارے نبی کی دور فتن کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، وہ کافی حد تک پوری ہو چکی ہیں۔ اور ہم آئے دن، اب آج کل تو سننے میں یہ آتا ہے پوٹن، کبھی امریکہ، کبھی پوٹن نیوکلیئر وارز کی باتیں کر رہے ہیں، تباہی۔ کورونا کے بعد تو ویسی پوری دنیا میں تباہی آ گئی۔ ابھی کہہ رہے ہیں گندم کا کرائسس آنے والا ہے پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں آنے والا ہے۔ لوگوں کو کھانے کو لالے پڑ جائیں گے، کھانے کو نہیں ہوگا۔ معاشی حالات تو پوری دنیا کے آپ کے سامنے ہے۔ جو سری لنکا کی بات کر رہے ہیں وہ پوری دنیا میں ہونے والا ہے، پاکستان کا تو ان قریب ہے۔ ڈر رہی ہے کہ سری لنکا جیسے، اور پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، یہاں تو اتنی آبادی ہے، سری لنکا تو ایک طرف، یہاں تو اتنی تباہی آئے گی، میں تو سوچ کے بھی ڈر جاتا ہوں کافی دفعہ۔ تو ہمیں ابھی ضرورت ہے کہ ہم اتحاد کریں، اللہ رسول کی طرف جائیں۔ غرور، مغروری، یہ صرف غرور جو ہے یہ صرف اللہ کی چادر ہے، یہ صرف اللہ کی ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی چیز کا غرور کرنے کا۔ غرور، مغروری، تکبر، یہ چھوڑ دیں ہم سب۔ یہ فرعون کرتا ہے، شیطان کا دوست کر سکتا ہے فرعون، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمان، اللہ رسول کے ماننے والے، ہمیں عاجزی کا حکم ہے، ہمیں عاجزی دکھانی ہے، رحم کرنا ہے لوگوں پہ، اللہ کی مخلوق پہ۔ کوئی ہمارے دروازے پہ آ جائے تو ہم نے اس کو جھٹکنا نہیں ہے، ہم نے کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، بشرطے کہ وہ حقدار ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے، پیشہ ور کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا، پیشہ ور جو ہے نا، فراڈیے جو ہوتے ہیں، گداگر، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ جو حقدار ہے آپ دیکھیں اور پھر اس پہ انویسٹیگیٹ کریں اور اپنا دل نرم کریں اور اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں اور رحم دلی اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تاکہ آپ دوسروں پہ رحم کریں گے تو آپ پہ دنیا اور آخرت پہ رحم کیا جائے گا۔ یہی اللہ کا فرمان ہے، اس کا مفہوم۔ تو اگر آپ دوسروں پہ رحم نہیں کریں گے تو آپ پہ کون رحم کرے گا؟ تو میرا ہر لیکچر میں، ہر ویڈیو میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف دوڑیں، میں بھی دوڑوں، آپ بھی دوڑیں۔ میں کوئی صحیح نہیں ہوں، میں بھی صحیح نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ میں کبھی کبھی سوچتا ضرور ہوں کہ بھائی ہم غلط جا رہے ہیں، ہم سب کا قصور ہے، میرا قصور ہے۔ اگر یہ ملک تباہ ہو رہا ہے میرا قصور ہے، عدنان دریس کا قصور ہے۔ میں کسی پہ بلیم کیا کروں؟ میں کیا صحیح ہوں؟ میں غلط ہوں؟ تو اس لیے ہر فرد اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنی اصلاح کرے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اور دوسروں کو بھی جہاں دیکھ رہا ہے منہ سے ضرور بولے، کیونکہ مومن اور مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ برائی سے روکتا ہے اور اچھائی اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو پہچان ہے مسلمان، اور جب یہ کرنا بند کر دے گا تبھی عذاب آئیں گے، اور یہ ہو چکا ہے بند۔ ہم سب اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، صرف اپنے روزی روٹی یا پیسے کی بنانے کی، جائیدادیں بنانے کی، بنگلہ بنا لوں، پلازا بنا لوں، بس یہ ہمارا رہ گیا۔ تو جب یہ ہماری جب نیتیں ہوں گی تو پھر تباہی تو آئے گی۔ تو اس لیے میری عرض ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کی راہ میں آ جائیں، میں بھی آ جاؤں، آپ بھی آ جائیں، اللہ کی راہ میں آ جائیں، توبہ استغفار کریں، اور توبہ ایسی نہ ہو کہ دوبارہ وہ رپیٹ کریں۔ توبہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو برے کام پہ اس لیے ہو چکے ہیں ان کو آگے کنٹینیو، اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کرنے، تو تبھی معافی ملے گی آخرت میں بھی۔ اگر آپ دوبارہ وہ کنٹینیو کرنے لگ جائیں گے تو معافی نہیں ملے گی۔ وہ توبہ قبول، اس کی نشانی یہی ہے کہ آپ جب دوبارہ کریں گے تو اس کا مطلب توبہ آپ کی قبول نہیں ہوئی، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر امید بھی کی جا سکتی ہے تو توبہ قبول ہو جائے، پھر اس کا مطلب آپ نے سچے دل سے کی تھی، اور آپ کو واقعی دل میں کہیں نہ کہیں چوٹ لگی تھی اور آپ کو احساس ہوا تھا کہ واقعی میں نے نہیں کرنا یہ کام۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ آپ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی راہ کی طرف دوڑیں، اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ کے راستے پہ آئیں، قرآن پڑھیں۔ میں ہمیشہ یہ اپنی ویڈیوز میں ویلاگ، یہ جو اپنا لیکچر ریکارڈ کرواتا ہوں اس میں یہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ پلیز قرآن کو عربی نہیں آتی، مجھے بھی نہیں آتی، لیکن میں ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا حکم ہے اللہ کا۔ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے، خدا کا واسطہ ہے اللہ کی کتاب کو پڑھ لو، آپ سے سوال ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہارے ہاں کتاب دی تھی اپنے رسول کے ذریعے سے، کدھر کی، کیا کیا تم نے قرآن کا؟ قرآن کے بھی حقوق ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کیا۔
تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ بولیں گے مجھے عربی نہیں آتی تھی؟ یہ بہانے بازیاں نہیں چلیں گی. آپ یہ تو 21ویں صدی ہے، آپ کوئی سی بھی صدی میں ہو، یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی. اللہ نہیں سنے گا. اللہ بولے گا آپ کے گھر میں پڑھا تھا قرآن، کیا کیا آپ نے؟ کیا کیا؟ سمجھا اس کو، میرے پیغام کو سمجھا، میں نے کیا حکم دیا ہے؟ آپ بولے میں نے پڑھا. تو کیا پڑھا؟ جی پڑھا، وہ بس عربی میں پڑھ لیا. عربی میں پڑھنے سے صرف ثواب، اللہ نے ثواب کے لیے نہیں اتارا. ثواب از اے ایکسٹرا بونس پوائنٹ. وہ کہتے ہیں نا کوئی چیز کرو تو اس کا بونس پوائنٹ ملتا ہے. ثواب بونس پوائنٹ ہے، جو کور اس کا کام ہے آپ نے اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہے میرے بھائی. ثواب نہیں ہے. ہمیں کس چیز پہ پیچھے لگا دیا؟ ثواب کے پیچھے، کہ تلاوتیں کرو، یہ کرو، وہ کرو، ثواب کماؤ. ثواب سے نہیں ہوتا بھائی میرے. آپ کو اللہ رسول کے حکم پہ چلنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے قرآن کے اندر. آپ کو اس کو بنیادی طور پر ٹچ کرنا ہے، ثواب وغیرہ کی طرف نہیں بھاگنا. ثواب از اے ایکسٹرا پوائنٹ، ایکسٹرا بینیفٹ، ایکسٹرا بونس پوائنٹ. خیر میرا یہی لیکچر تھا. میں چاہتا تھا کہ ہم اللہ کی طرف، کتاب کی طرف آئیں اور قرآن کی طرف آئیں اور اس کو سمجھیں، پڑھیں. زیادہ سے زیادہ دن میں ایک دفعہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ 15 منٹ اس کے لیے ٹائم نکالیں کم سے کم، کیونکہ اس کا ہم سے نماز کا، قرآن کا، ان چیزوں کا سوال ہونا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم ریپرزینٹیٹیو ہیں الحمدللہ اس دنیا میں اللہ کے. ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. ہم سے سوال ہوگا کہ کیا کیا تھا تم نے جب اس طرح دنیا تباہی کی طرف جاری تھی. تمہارا جس خطے میں تم رہ رہے تھے، ملک میں، وہاں تباہی کی طرف جاری تھی، تم نے کیا کیا؟ تمہارے حکمران تباہی کی طرف، تم خود بھی جا رہے تھے، تمہیں بھی لے کے جا رہے تھے، تم نے کیا کیا؟ ہر فرد. اچھا کوئی ایک ویڈیو یہ بھی کوئی میرا دوست ڈال دیتا ہے کہ بھائی اور تو کیا کر لے گا، تیرا ہونے سے کیا ہے، تو کا اپنا کام کر. یہ کفر ہے جو یہ بولتا ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ گمراہ، یہ شیطان ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ آپ سیدھی بات کریں. ہم سب کا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کے راستے پہ لائیں، برائی سے روکیں. یہ تو امت کا، ہم ہر مسلمان کا فرض ہے. اور جو یہ باتیں کرتا ہے وہ تو کفر بکتا ہے، وہ تو اس کو تو جاہل ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو ہم ہر فرد کا یہ مت سوچے کہ میرے ایک اکیلے بولنے سے کیا ہوگا. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. ہر فرد جب کرے گا تو پھر اللہ کی بھی برکت آئے گی. جب ہر فرد یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ میرے سے بولنے سے کیا ہوتا ہے تو پھر اللہ کی لعنت ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن آپ پڑھیں، یہ جگہ جگہ آپ کو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ سب بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا. قرآن سمجھیں، اللہ کے پیغام کو سمجھیں کہ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ یا ہمارا ٹائم پورا ہو جائے اور پھر سوالات کی سلسلہ شروع ہو جائے کہ ہاں بھائی اب بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ فرمایا ہے کہ تمہیں لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے. اللہ نے اس لیے تو فرمایا ہے کہ ہم سوچیں اس پہ کہ کچھ بھی کر لیں، جو آنا اسی کی طرف ہے، اسی کو جواب دینا ہے کہ بھائی کیا کیا تھا دنیا میں، بھیجا تھا میں نے. یہ ایگزام ہے، یہ امتحان ہے یہاں پہ ہمارا. تو ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، دوسروں کو اصلاح کرنا ہے، اچھی بات بتانی ہے، لوگوں کو اچھی بات کہنی ہے. کہتے ہیں نا کہ جب بولو تو اچھا بولو، ورنہ ہم چپ ہی رہو. تو سچی بات ہے، اچھی بات پہنچاؤ آگے تک، اچھی بات، اچھا پیغام. تو میرا بھی پیغام یہی کہ ہم قرآن کی طرف جائیں، قرآن کو سمجھیں. اللہ کی دین مکمل ہو گیا، آخری کتاب ہے آسمانی قرآن پاک. اس کے بعد نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی کتاب ہے. یہ آخری فائنل بک ہے قرآن پاک. اس کو سمجھیں، اس سے ہمارا سوال ہوگا. خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کریں. کیا پتہ وہ بھی ہدایت پہ آ جائے. تو اپنے فرائض کو سمجھیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ ہم کون ہیں، ہمارا کیا فرض ہے. ایک ملک، ایک خطہ بنا کے چپ کر کے بیٹھ جائیں، یہ ہمارا فرض تھا؟ یہ ہمارا فرض نہیں تھا. نہ ہی قائزم نے یہ بولا تھا کہ ایک ملک بنا کے چپ کر کے بیٹھ جانا. ہمیں گمراہ، نہ علامہ اقبال کی کوئی شاعری میں ایسی چیز ملتی ہے. وہ تو جمہوریت، اس طرح کی چیزوں کے مخالف تھے. تو ہمیں نافذ کرنا ہے قرآن. آپ سے پوچھا جائے گا جس خطے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، کیا آپ نے قرآن کو نافذ کیا؟ کیا آپ نے اللہ کے رسول کے حکم کو نافذ کیا؟ آپ سے سوال ہوگا، میرے سے سوال ہوگا. ہم کیا جواب دیں گے پھر وہاں؟ ویسے تو گناہوں میں ہم ویسے ہی ڈوبے میں، باقی کیا ہم جواب دیں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. پھر ہی ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں آئیں گی. کچھ نہیں کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر آ جائیں، ایسے کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ بھائی کچھ کرو گے تو ملے گا، ایسے کچھ نہیں ملتا. تو پھر کچھ کرنا ہے تو آپ کو ملنا ہے. انسان پانی کی طرف جاتا ہے، کنویں کی طرف. کنواں انسان کی طرف نہیں آتی. اللہ کا نظام ہے، اللہ نے جو اس دنیا، اس کائنات کا بنایا ہے. کچھ کرو گے تو کچھ ملے گا. تو آخرت میں پوچھا جائے گا کہ پھر تم نے کیوں کیا، کیوں نہیں. تمہارے پاس تو مکمل میرا احکامات آ چکے تھے، تمہارے ہر گھر کے اندر قرآن پڑھا ہوا تھا، کیا کیا تم نے؟ تو اس کو سمجھنا ہے، دوسرے تک پھیلانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، اپنی فیملی، اپنے اہل خانہ کو بھی
اس پہ لگانا ہے. اپنے فیملی، اپنی خاندان، اپنے پورے آس پاس کے لوگ، پڑوسیوں کا، سب کا خیال رکھنا ہے، ان کو بھی سمجھانا ہے، ان کو بھی اس طرف لے کے آنا ہے. تبھی ہر جگہ پہ ہر فرد یہ کرنا جب شروع ہو جائے گا تو پورا معاشرہ اس طرف آ جائے گا. پھر دیکھیں آپ اللہ کی رحمتیں برکتیں کیسے آئیں گی. پھر آپ بولیں کہ یہ حکمران ایسے کیسے آ گئے، پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں. ابھی آپ کیسے بولیں گے یہ حکمران کیسے آ گئے جب آپ خود ہی سب سے بڑے گھٹیا ہیں، گرے ہوئے انسان ہیں؟ تو آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ پتہ تو ہے آپ کو غلط لوگ ہمارے اوپر آگے بیٹھ گئے، لیکن آپ خود کیسے کلیم کر سکتے ہیں جب آپ خود صحیح نہیں ہیں؟ ہر غلط کام تو آپ کے اینڈ سے شروع ہو رہا ہے، تو آپ اس پہ انگلی کیسے اٹھائیں گے؟ تو پہلے اپنا گربان بھی دیکھیں، اس کو بھی کریں لیکن اپنا گربان بھی تو دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے اختیار میں. کیونکہ اللہ بولے گا تیرے اختیار میں جو میں نے دیا تھا تو نے کیا کیا. اس حکمران سے میں پوچھ لوں گا تو اپنا بتا. تو میدان حشر میں انڈیویجلی حساب ہوگا. جو پوری قوم کا، امت کا ہوتا ہے وہ تو دنیا میں ہوتا ہے. میدان حشر میں انڈیویجلی حساب ہوگا. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے وہ. میں اس سے پوچھ لوں گا تم اپنا بتاؤ تم نے کیا کیا. تو ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے سنا جانا. اور اگر کوئی دوسروں تک بھی پھیلانے کی اس پیغام کو آپ کوشش کریں، میرے پیغام کو آگے تک پھیلائیں تاکہ شاید کوئی اور بھی سوچنے میں مجبور ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.